السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی وومنس ڈے منایا گیا، لیکن اس وومنس ڈے کے منانے کے ساتھ ہی بہت سے سوالات نے جنم لے لیا۔ اگر ہم گزشتہ کچھ عرصے کی بات کریں، 2 سے 3 سالوں کی بات کریں، تو وومنس ڈے جس طریقے سے منایا جا رہا ہے اس طریقے کار کے اوپر کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دراصل خواتین کے عالمی دن کے اوپر خواتین کو پریز کرنا، ان کی قربانیوں کے بارے میں بات کرنا اور ان کا وہ جو ڈیو کریڈٹ ہے، ان کو ڈیو کریڈٹ دینا، وہ ہم سب کی خواہش ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں جو معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ جس طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، پروجیکشنز کی جاتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں عوام کے دلوں میں کچھ سوالات اٹھا دیتی ہیں، کچھ ابہام پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس 2 بڑی ڈائیورسفائڈ خواتین موجود ہیں اور دونوں کا تعلق ورکنگ انڈسٹری سے ہے، دونوں کا تعلق ایسی کلاس سے ہے جو کہ اکثر ہمیں ڈفرینٹ ایونٹس پہ کوریج کرتے ہوئے، ڈفرینٹ ایونٹس کی مہمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا جو تعارف ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرے ساتھ آج گیسٹ جو موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا مریم صبا چودھری صاحبہ، جو کہ خود جنرل اسمبلی ممبر ہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج فاطمہ، جو کہ فارمر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اسسٹنٹ مینیجر مارکیٹنگ رہی ہیں۔ آپ دونوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مریم اور عروج، آپ دونوں سے بڑا سمپل سا سوال ہے کہ being a woman, does it empower you? مریم آپ سے اگر میں شروع کروں، what is your feeling being a woman? تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ میں اکثر اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں ماشاءاللہ کہ میں نے ہر سیکٹر میں کام کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے ہر طرف سے بہت بریو اور بولڈ ویلکم ملا ہے۔ میں نے جاب بھی کی اور میں نے بزنس بھی کیا، اور میری اچیومنٹس میری جاب میں بھی ہیں اور میرے بزنس میں بھی ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ میرے کولیگس نے کیا۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گی اگر میرے کولیگس، میرا مرد جو میرا کولیگ تھا وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا تو میں آگے جاتی ہی نہیں، میں ہمیشہ پیچھے ہی کھینچی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو پیچھے کھینچا جاتا ہے، اور جہاں پہ پیچھے کھینچنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اکثر مجھے میرے اپنے ہی خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آگے نہیں جانے دیتی، لیکن میرا اسٹاف، میرا ہمیشہ کولیگ ہمیشہ سے بہت سپورٹیو۔ مریم، آپ اتنے عرصے سے ورکنگ انڈسٹری میں ہیں، آپ اتنے عرصے سے لوگوں سے انٹریکشن کرتی آ رہی ہیں، جس طریقے سے اگر میں آپ کی بات کو انالائز کروں تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اگر وہ میل سپورٹ نہ ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ کو اس مقام تک تو شاید پہنچ جاتی، لیکن مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ if I'm not wrong، یہ کہنا ہے؟ ہاں نہیں، دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے کسی جگہ پہ پہنچ جانا، ایک ہے کمپٹیشن، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس کمپٹیشن کو سپورٹ کرنا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ 2 یا 4 خواتین ہوں گی تو وہاں پہ یقیناً ایک ہی بندے نے آگے جانا ہے، تو وہاں پہ میں اس لحاظ سے بہت لکی رہی ہوں کہ میرے باسز نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، میرے باسز نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میں آگے آئی اور میں نے بہت اچھی جگہ دیکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد پھر میں بزنس انڈسٹری میں آئی تو جو میرے لیڈرز تھے انہوں نے بہت ساروں کو چھوڑ کے مجھ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد دی۔ لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ آپ خود آگے جا رہے ہیں تو آپ کی اپنی ہمت ہے، اپنی کاوش ہے، دوسرے یہ کہ اگلا آپ کو اپریشیٹ کتنا کر رہا ہے، آپ کو ڈسٹینس کتنا ہے پورے پاکستان۔ جی، اگر میں پاکستان میں ورکنگ وومنس کی بات کرتی ہوں تو بہت ہے۔ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں ابھی رائے شماری کے حساب سے کہ ہم 22 کروڑ عوام ہے اور 50% اگر خواتین ہیں تو 11 کروڑ عوام تو خواتین ہو گئی، اور اس میں 2 یہاں پہ اگر بیٹھی ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اچیو کیا ہی ہوگا نا۔ اور ان کو آگے لانے کے لیے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ 50% میں سے جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ گھروں میں ہیں اور کوئی 20% کام کر رہی ہوگی یا شاید اس سے بھی کم پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہوگی، تو اس میں کسی ایک جگہ پہ آ کے اپنے آپ کو منوانا مردوں کی مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہاں پہ اگر مرد آپ کو سپورٹ نہیں کرا تو آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے، آپ کے پیرنٹس کی، اپنی کولیگس کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے۔ لیکن مریم جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ تو اس تمام چیزوں کے برعکس ہے جو ہمیں وومنس ڈے پہ عورت مارچ کی صورت میں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے تو آپ بالکل برعکس صورتحال بتا رہی ہیں۔ اگر ہمیں اس کا تنازع کروں، اس کے مقابلے کی بات کروں تو اس میں تو لگ رہا ہے کہ مرد شاید عورت کی ترقی سے جل رہا ہے، مرد نہیں چاہتا کہ عورت ترقی کرے۔ وومنس ڈے آپ کو نہیں لگ رہا کہ مور یہ ہو گیا کہ ہم کس طریقے سے مردوں کی مخالفت کریں نہ کہ عورت ہونے کو سیلیبریٹ کریں؟ نہیں، دیکھیں یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وومنس ڈے کرس ہے، اور وہ جو کرس بھی اس وہ عورتیں دکھا رہی ہیں جو خود ورکنگ ہیں اور جو بہت ایلیٹ ڈیفینس پوش ایریاز کے جو باہر نکل سکتی ہیں، لیکن جبکہ ہماری عورت وہ پس رہی ہے جو یا تو ماسی ہے
یا کپڑے دھو رہی ہے یا پوچھے دھو رہی ہے جو باہر نکل ہی نہیں سکتی. یہ عورتوں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے حقوق تو ہیں. اگر آپ جاب کر رہی ہیں, آپ ٹراؤزر ٹی شرٹس پہن کے باہر نکل سکتی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آلریڈی آزادی ہے. آپ کا شوہر, آپ کا بھائی آپ کو اس سپورٹ پہ لے کر آیا ہے, جبکہ ہمارے اسلامک لاز ایسے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس حالت میں باہر نکل کے بینر بھی پکڑ رہی ہیں تو آپ کو آپ کے فیملی کی سپورٹ ہے کہ آپ یہ بینر اٹھاؤ. آپ بینر نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کیا کرو گے؟ ہم جہاں پہ وومن ڈے کی بات کر رہے ہیں, وومن ڈے از اے بیوٹی فار وومن. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک دن سال میں میرا دن ہے جس دن میں اپنے لیے سیلیبریٹ کروں. دیکھیے ساری عورتیں وومن ڈے کے لیے ہیں, سارے دن وومن ڈے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ممالک میں بہت بڑی تعداد اس بار مردوں کی بھی تھی, جی بڑھتی ہوئی نظر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے نا, یہ کلاس وائز نہیں ہو رہا. ہم یا جہاں پہ بھی وومن ڈے بنتا ہے وہ ان خواتین کے لیے بنایا جاتا ہے جن کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں, جن کے حقوق کو پروٹیسٹ نہیں کیا جاتا, جنہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا. وہ تو ویسی کی ویسی ہیں, کہاں نکل رہی ہیں؟ وہ تو ویسی مار کھا رہی ہیں, وہ تو ویسی پوچھے لگا رہی ہیں, وہ تو ویسی بچے پال رہی ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت جو ہے جس کی بہت جلدی شادی ہو جائے گی, 4 6 بچے ہو جائیں گے, گھروں میں پڑی ہوئی ہیں, ماسک کے علاوہ جسم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وہ خواتین تو ویسی کی ویسی ہے. جو ہم اپنی غربت کا رونا, وہ عورت اس کے لیے کون بول رہا ہے؟ یہ عورتیں جا کے کیا ان کو باہر لے کر آتی ہیں؟ کیا ان کو فیڈ کروا رہی ہیں؟ کیا ان کی زندگیاں صحیح کروا رہی ہیں؟ نہیں کروا رہی. کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو مارتا ہے. تو بھئی اگر شوہر اس کو مارتا ہے تو آپ ان کی لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے آپ ان کے گھر کو سپورٹ کریں نا. مریم آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ امپاورمنٹ صرف خود کو امپاور کرنے کی بات نہیں ہوتی, سوسائٹی کو اوور آل امپاور کیا جاتا ہے. لیکن عروج مجھے یہ تو بتائیں, آپ اکثر اس سوسائٹی میں دیکھتی ہیں, کیا یہ کوئی مقابلہ ہے مرد اور عورت کے درمیان کا؟ فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے ایڈوکیسی آف دا وومن رائٹ, جو اس کی لفظی جو اس کی ڈیفینیشن ہے, اور فیمنسٹ بھی اسی سے نکلا ہے. اور اس کے جو لفظی معنی ہے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے بینگ اے فیمنن یا بینگ اے وومن. لیکن جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے ان سو کالڈ مارچ میں, جو آزادی مارچ میں, وومن مارچ میں, وہ اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. وہاں پہ آئی مسٹ سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کمپیریزن ہی چل رہا ہے, وہاں پہ مقابلہ بازی ہی چل رہی ہے مردوں کے ساتھ. حالانکہ اسلام نے مردوں کا بھی ایک راستہ, ایک پاتھ جو ہے وہ مختص کر دیا ہے, اور عورتوں کا بھی کر دیا گیا ہے. سورہ نور میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے, آیت نمبر 30 میں مردوں کے لیے اور آیت نمبر 31 میں عورتوں کے لیے, کہ آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کس طریقے سے لباس پہننا ہے, خوشبو کس طریقے سے لگانی ہے. سوچیں کتنے باریکی سے سمجھایا گیا, سارا وہ سب کچھ بتایا گیا ہے. اب آپ اس سے ہٹ کے اب وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ تو فیمنزم نہیں ہے. اچھا, آپ نے یہ جو پوسچرز آپ کے نظر سے گزرے ہوں گے, اس میں جو کچھ نعرے درج ہیں, کتنے نعرے آپ کی نظر سے ایسے گزرے کہ نہیں آپ کو لگا کہ ہاں یہ میرے دل کی ترجمانی تھی, یہ بات جو کہی یہ بالکل ٹھیک ہے؟ کتنا پرسنٹ ہوگا اس طرح کے نعروں کا؟ دیکھیں مجھے تو اس طرح کے کوئی بھی نعرے نظر نہیں آئے. یہ جو سلوگنز, یہ جو پلے کارڈ, ایک بھی میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ دیکھے, ویڈیوز دیکھی میں نے, لیکن مجھے ایک بھی پلے کارڈ کسی آیت پر مبنی نظر نہیں آیا. ایک بھی پلے کارڈ مجھے حدیث پہ مبنی نظر نہیں آیا کہ ہمیں اتنے رائٹس ملے ہیں, ہمیں اسلام نے اتنا کوئی حقوق ہمارے دیے ہیں, یا اتنی آزادی دی ہے, یا اسٹیٹ نے ہمیں اتنی آزادی دی ہوئی ہے. ہمیں اس طرح کا کچھ نہیں ملا. ہمیں تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہمیں پلے کارڈز دیکھنے کو ملے ہیں. میرے خیال سے یہ بات سم اپ نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ان پلے کارڈز کی ابتدا میں لکھ دیا جاتا کہ اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے, اگر وہی حقوق عورت کو مل جائیں آج, تو عورت ویسے ہی آزاد ہے, اور عورت کی آزادی کی خلاف تو کوئی بھی نہیں ہوتا. حقوق کی تو یہاں پر بات ہو ہی نہیں سکتی. جو وومنز ڈے کی جو فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ انصاف, وہاں پر حق کی بات نہیں آ رہی ہے. حقوق تو آلریڈی 1450 سال پہلے اسلام نے دے دیے ہیں. حقوق بھی دے دیے ہیں, آزادی بھی دے دی ہے, تحفظ بھی دے دیا ہے, اعتماد بھی دے دیا ہے, اور مکمل زندگی گزارنے کا لاہ عمل بھی دے دیا ہے. سب کچھ ہمیں پرووائڈڈ ہے, اور آج سے نہیں کب سے, ٹھیک ہے. لیکن آج کی جو ضرورت ہے, جو یہ فیمنزم یا جو وومنز ڈے پہ ضرورت ہے, وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کو یہ حقوق صحیح طور پہ مل نہیں پا رہے. کچھ رکاوٹیں. میں آپ کی بات سے ایگری تو کرتا ہوں کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ان خواتین کو ضرورت ہے کہ ان کو حقوق پہنچایا جائے, لیکن یہ جو سوسائٹی میں جو ڈسپیرٹی ہے, یہ تو مرد اور عورت دونوں میں یکساں ہے. اگر یہ کہیں آپ چلے جائیں, کہیں مردوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو کہیں عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. ان جنرل کر کے اگر یہ بات کہہ دینا اور یہ بات کو پورٹرے کر دینا
کہ مرد اگر ہے تو وہ دشمن ہے, اگر عورت اپنا کام اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو وہ شاید کسی سے چھوٹی ہو جاتی ہے, تو یہ بات کہنا یہ درست ہوگا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی بالکل درست نہیں ہوگا. اگر آپ آج خواتین, آپ دونوں ورکنگ وومن ہیں, اگر آج آپ دونوں سے میں سوال کرتا ہوں, آج آپ لوگ اپنے آفس ڈیوٹیز کے بعد اگر اپنے گھر پہ جا کے کھانا بنا لیتی ہیں یا اپنے گھر کے کام کر لیتی ہیں, تو میرے خیال سے اگر آپ دونوں کو کوئی عزت و شان میں کوئی فرق تو نہیں آ کر جاتا. رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ, تو میرے ہسبینڈ بھی میرا جو ہاؤس کورم ہے اس میں میرا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. مریم, تو کیا وہ چھوٹے ہو گئے؟ آپ بھی ذرا بتا دیں کہ ڈو یو فیل لبریٹنگ while all these seeing all these things, یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کچھ تھوڑا سا اب آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پچھلے جو 2-3 سالوں میں جو عورت مارچ کا ایک کانسیپٹ آیا تھا, اس کے حساب سے مجھے اس سال جو ہے نا وہ گہما گہمی شاید میڈیا پہ نظر نہیں آئی. پہلے تو ہر چیز فوکس دکھائی جا رہی تھی, خبروں میں بتائی جا رہی تھی, بہت زیادہ بتایا کہ اس نے یہ کہہ دیا, اور سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. لیکن اس دفعہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ یا تو شاید تھینکس ٹو سینٹ الیکشنز, کہ اس کی وجہ سے شاید یہ پیچھے رہ گیا, بالکل یہ بات ہے, تو اس کی اتنی کوریج نہیں ہوئی, یا شاید میڈیا نے خود ریئلائز الیکشنز کہنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کی کوریج ہو. میں جی, یہ جو نیگیٹو ایونٹس ہیں نا, میں ہر چیز کو دیکھیں, آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا, آپ باہر جا کے نہیں بتاتے کہ میری ماں سے لڑائی ہوگی, بیوی سے لڑائی ہوگی, گھر میں سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کی لڑائی کو اپنے گھر میں رکھیں. ہمارا جو کنٹری ہے وہ ہمارا گھر ہے, ہمیں ہماری اس کی بات یہیں پہ رکھنی ہے. آپ کیوں دنیا میں جا کے پھیلا رہے ہیں کہ بھائی, وہ تو میڈیا کو خود سوچنا چاہیے نا کہ کیا چیز نشر کرنی ہے, کیا چیز نہیں کرنی. تو میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں, اور تھینکس تو میں باجوہ صاحب کا بھی کروں گی, جنکنہ باجوہ, کہ انہوں نے وومن ڈے پہ ہمیں وش کیا. اور میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم مجھے ایسا لگا کہ کسی آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے خواتین کو وش کیا, مجھے اچھا لگا. تو اس کی وجہ سے بھی شاید یہ اس قسم کے سلوگنس نہیں آئے. اور جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس میں یہ جو ہماری ایک رائٹر ہیں اور ایک جو خواتین کے درمیان مجھے لگتا ہے جو جھگڑے چل رہے تھے, کہ وومن مارچ کے بعد سے اس سال تک جو 1 سال ہے, اس میں ہم نے بہت لرن کیا ہے کہ ہمیں کیا چیز بولنی ہے, ہمیں کیا چیز ڈسپلے کرنی ہے. اور میڈیا نے بھی اس چیز کو سیکھا ہے کہ انہوں نے کیا چیز نشر کرنی ہے, ہر بے فضول بےہودہ چیز انہوں نے نشر نہیں کرنی. تو اس دفعہ تو یہ چیزیں مجھے بہت کم نظر آئیں. حالانکہ وہ لوگ وہیں کھڑے ہیں, انہوں نے وہی مارچیں کی ہیں, اور انہیں کے ساتھ وہی ان کی کمیونٹی ہے. ہماری غربت کسی قوم وہیں کھڑی ہے, کوئی چینج نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور میں اس نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, کیونکہ جو بات آپ نے کہی کہ گھر کی لڑائی ہے, گھر کے اندر تک رہے تو اچھا بھی لگتا ہے. گھر کی لڑائی گھر والوں کے ساتھ مل کے سلجھا لی جائے تو بہت اچھا رہتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ یہ بات سچ ہے کہ شاید سینٹ الیکشنز کی گہما گہمی کی وجہ سے پاکستانی میڈیا نے اس بات کو اس وقت اتنی زیادہ ہوا نہیں دی, تو اسی وقت انٹرنیشنل میڈیا بڑا کام کرتا ہوا نظر آیا. پاکستان میں خواتین کتنی زیادہ مظلوم ہے, کتنی زیادہ بدحالی کا شکار ہیں, اس کے اوپر اگر انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج دیکھیں تو وہ آپ بہت حد تک سمجھ جائیں گے کہ آخر اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں.